السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت کے بیان کرتے ہوئے آپ کی صداقت کے معیار کے کچھ حوالے بیان کیے تھے، واقعات بیان کیے تھے. آج بھی چند ایک واقعات بیان کروں گا. حضرت مسیح علیہ السلام پر ایک مقدمہ ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک کی طرف سے دائر ہوا تھا اور اقدام قتل کا مقدمہ تھا. انتہائی خطرناک مقدمہ تھا. آپ فرماتے ہیں یہ مقدمہ ہنری مارٹن کلارک کا مقدمہ ایسا خطرناک تھا کہ پھانسی کی سزا بھی ہو سکتی تھی. مثال دیتے ہیں کہ یہود کی طرف سے رومی عدالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کیے جانے والے مقدمے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس قسم کا مقدمہ مجھ پر بھی ہوا تھا. مسیح علیہ السلام کے خلاف تو یہودیوں نے مقدمہ کیا تھا، مگر اس سلطنت میں میرے خلاف جس نے مقدمہ کیا وہ معزز پادری تھا اور ڈاکٹر بھی تھا، یعنی ڈاکٹر مارٹن کلارک، جس نے مجھ پر اقدام قتل کا مقدمہ بنایا اور اس نے شہادت پوری وہاں پہنچائی. یہاں تک کہ مولوی ابو سعید محمد حسن بٹالوی جو اس سلسلے کا سخت مخالف دشمن ہے، وہ شہادت دینے کے واسطے عدالت میں آیا اور جہاں تک اسے ہو سکا اس نے میرے خلاف شہادت دی اور پورے طور پر مقدمہ میرے خلاف ثابت کرنے کی کوشش کی. یہ مقدمہ کپتان ڈگلس ڈپٹی کمشنر گرداسپور کے اجلاس میں تھا، جو شاید اب شملہ میں آپ فرما رہے ہیں، اس وقت ٹرانسفر ہو گئی تھی ان کی. بہرحال ان کے روبرو مقدمہ پورے طور پر مرتب ہو گیا. تمام شہادتیں آپ فرماتے ہیں میرے خلاف بڑے زور شور سے دی گئیں. ایسی حالت اور ایسی صورت میں کوئی قانون دان اہل الرائے بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں بری ہو سکتا ہوں. تقاضائے وقت اور صورتیں ایسی واقع ہو چکی تھیں کہ مجھے سیشن سپرد کر دیا جاتا اور وہاں سے پھانسی کا حکم ملتا یا عبور دریائے شور کا سزا دی جاتی، یعنی عمر قید کی سزا دی جاتی. مگر خدا تعالیٰ نے جیسے مقدمے سے پہلے مجھے اطلاع دی تھی، اسی طرح یہ بھی قبل از وقت ظاہر کر دیا تھا کہ میں اس میں بری ہوں گا. چنانچہ یہ پیشگوئی میری جماعت کے گروہ کثیر کو معلوم تھی. غرض جب مقدمہ اس مرحلے پر پہنچا اور دشمنوں اور مخالفوں کا یہ خیال ہو گیا کہ اب مجھے مجسٹریٹ سیشن سپرد کرے گا، اس موقع پر اس نے کپتان پولیس سے، یعنی کیپٹن ڈگلس نے کپتان پولیس سے کہا کہ میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ یہ مقدمہ بناوٹی ہے. یقین نہیں آیا کپتان صاحب کو جو جج تھے. میرا دل اس کو نہیں مانتا
کہ فی الواقع ایسی کوشش کی گئی ہو اور انہوں نے ڈاکٹر کلارک کے قتل کے لیے آدمی بھیجا ہو، آپ اس کی پھر تفتیش کریں۔ جج کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ ڈالا کہ یہ کو دوبارہ پولیس کمانڈر کو کہ دوبارہ تفتیش کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا کہ میرے مخالف میرے خلاف ہر قسم کے منصوبے ہی میں نہ لگے ہوئے تھے، بلکہ وہ لوگ جن کو قبولیت دعا کے دعوے تھے وہ دعاؤں میں لگے ہوئے تھے، صرف کوشش نہیں کر رہے تھے بلکہ دعائیں بھی کر رہے تھے، اور رو رو کر دعائیں کرتے تھے کہ میں سزا یاب ہو جاؤں، مگر خدا تعالیٰ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ کپتان ڈگلس صاحب کے پاس بعض سفارشیں بھی آئیں، مگر وہ ایک انصاف پسند مجسٹریٹ تھا۔ اس نے کہا ہم سے ایسی بدذاتی نہیں ہو سکتی، یعنی کہ غلط اگر کوئی فیصلہ ہے تو میں غلط فیصلہ نہیں کر سکتا۔ غلط جب یہ مقدمہ دوبارہ تفتیش کے لیے کپتان لیمارچن کے سپرد کیا گیا تو کپتان صاحب نے عبدالحمید کو بلایا اور اس کو کہا کہ تو سچ سچ بیان کر۔ عبدالحمید نے اس پر بھی وہی قصہ جو اس نے صاحب ڈپٹی کمشنر کے روبرو پیش کیا تھا دہرایا۔ اس کو پہلے سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر ذرا بھی خلاف بیانی ہو گئی تو پکڑا جائے گا، اس لیے وہ وہی کہتا رہا۔ مگر کپتان صاحب نے اس کو کہا کہ تو پہلے بھی یہی بیان کر چکا ہے۔ صاحب اس سے تسلی نہیں پاتے، یعنی مجسٹریٹ جو ہیں ان کو تسلی نہیں ہے کیونکہ تو سچ سچ بیان نہیں کر رہا۔ جو دوبارہ کپتان لیمانچن اس کو کہا تو وہ روتا ہوا اس کے پاؤں پہ گر پڑا اور کہنے لگا کہ مجھے بچا لو۔ کپتان صاحب نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ بیان کرو۔ اس پر اس نے اصلیت کھول دی اور صاف اقرار کیا کہ مجھے دھمکا کر یہ بیان کرایا گیا تھا، مجھے ہرگز مرزا صاحب نے قتل کے لیے نہیں بھیجا۔ کپتان اس بیان کو سن کر خوش ہوا اور اس نے ڈپٹی کمشنر کو اتار دیا کہ ہم نے مقدمہ نکال لیا ہے۔ چنانچہ پھر گرداسپور کے مقدمے پر یہ مقدمہ پیش ہوا اور وہاں پر کپتان لیمانچن کا حلف دیا گیا اور اس نے اپنے حلفی بیان لکھوایا۔ میں دیکھتا تھا، انسان فرماتے ہیں کہ اس وقت کورٹ میں دیکھتا تھا کہ ڈپٹی کمشنر اصلیت کے کھل جانے سے بڑا خوش تھا اور ان عیسائیوں پر اسے سخت غصہ تھا جنہوں نے میرے خلاف جھوٹی گواہیاں دی تھیں۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ ان عیسائیوں پر مقدمہ کر سکتے ہیں، مگر چونکہ میں مقدمہ بازی سے متنفر ہوں، میں نے یہی کہا کہ میں مقدمہ نہیں کرنا چاہتا، میرا مقدمہ آسمان پر دائر ہے۔ اس پر اسی وقت ڈگلس صاحب نے فیصلہ لکھا۔ ایک مجمع کثیر اس دن جمع ہو گیا ہوا تھا۔ اسے فیصلہ سناتے ہوئے مجھے کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ بری ہیں۔ میں دیکھتا تھا کہ اس وقت میری دشمن تو ایک دنیا تھی، اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب دنیا دکھ دینے پر آتی ہے تو در و دیوار نیشدنی کرتے ہیں، خدا ہی ہوتا ہے جو اپنے صادق بندوں کو بچا لیتا ہے۔ میں سچا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا۔ اسی مقدمے نے حضرت مسیح علیہ السلام کی راست بازی اور اعلیٰ اخلاق کا بیان اس مقدمے میں پیش ہونے والے ایک شخص نے بیان کیا ہے، راست بازی کا آپ کی، جو ایک غیر جماعت وکیل تھے اور نام ان کا مولوی فضل الدین صاحب تھا۔ اور وہ کہتے ہیں جس کو حضرت شیخ یعقوب علی صاحب الفانی نے اپنی کتاب حیات احمد میں درج کیا ہے، لکھا ہے کہ دوسرا عظیم الشان اخلاقی واقعہ جو آپ کے صادق ہونے کا مؤید ہے، اس مقدمے میں بھی ظاہر ہوا کہ آپ کو سچ سے کس قدر محبت تھی۔ اس کا بیان مکرم مولوی فضل الدین صاحب مرحوم وکیل کے الفاظ میں سنا، جو میرے ایک مخلص ہم اثر لالا دینا ناتھ ایڈیٹر دیش اور ہندوستان تھے۔ یہ دو اخبار تھے، ان کے ایڈیٹر تھے، ہندو تھے، اور ان کے شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی کے دوست تھے۔
وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرے دل میں مرزا صاحب کی کس قدر عظمت ہے. میں ان کا مقام اور مرتبہ بہت عظیم الشان سمجھتا ہوں، اگرچہ ان کے دعوی کے متعلق علم النفس کی روح سے. یہ وکیل صاحب نے کہا کہ ان کے دعوی کے متعلق تو میں یہ مانتا ہوں کہ ان کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے. دعوی سچ نہیں، لیکن نیک انسان بہرحال ہیں. ایک مہاپرش اور روحانی آدمی کے لحاظ سے بہت بڑے مرتبہ کے انسان تھے، اور میرا یہ عقیدہ ان کے متعلق ایک واقعہ سے ہوا. اور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حکیم غلام نبی زبدۃ الحکماء کو آپ جانتے ہیں، اور مولوی فضل الدین صاحب وکیل کو بھی. ہاں، یہ تو ہندوز نے بیان کیا، جو لٹریچر تھے انہوں نے بیان کیا یہ واقعہ. اب وہ مولوی فضل الدین صاحب کی بات بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ مولوی فضل الدین صاحب وکیل کو بھی آپ جانتے ہیں. حکیم صاحب کے مکان پر اکثر دوستوں کا اجتماع شام کو ہوا کرتا تھا. میں بھی وہاں چلا جاتا تھا. ایک روز وہاں کچھ احباب جمع تھے. اتفاق سے مرزا صاحب کا ذکر آ گیا. ایک شخص نے ان کی مخالفت شروع کی، لیکن ایسے رنگ میں کہ وہ شرافت اور اخلاق کے پہلو سے گری ہوئی تھی. تو یہ ہندو کی جو ایڈیٹر ہیں اخبار کے، یہ کہتے ہیں کہ اس پر مولوی فضل الدین صاحب مرحوم کو یہ سن کر بہت جوش آ گیا. انہوں نے بڑے جذبہ سے کہا کہ میں مرزا صاحب کا مرید نہیں ہوں، ان کے دعوی پر میرا اعتقاد نہیں ہے. اس کی وجہ خواہ کچھ ہو، لیکن مرزا صاحب کی عظیم الشان شخصیت اور اخلاقی کمال کا میں قائل ہوں. میں وکیل ہوں، اور ہر قسم کے طبقہ کے لوگ مقدمات کے سلسلے میں میرے پاس آتے ہیں. ہزاروں میں نے اس سلسلہ میں دوسرے وکیلوں کے ذریعے بھی دیکھا ہے. ہزاروں کو میں نے اس سلسلے میں دوسرے وکیلوں کے ذریعے بھی دیکھا ہے. بڑے بڑے نیک نفس آدمی جن کے متعلق کبھی وہم بھی نہیں آ سکتا کہ وہ کسی قسم کی نمائش یا ریاکاری سے کام لیں گے، انہوں نے مقدمات کے سلسلے میں اگر قانونی مشورہ کے متحد اپنے بیان کو تبدیل کرنے کی ضرورت سمجھی، بلا تعامل بدل دیا. لیکن میں نے اپنی عمر میں مرزا صاحب ہی کو دیکھا ہے جنہوں نے سچ کے مقام سے قدم نہیں ہٹایا. میں ان کے ایک مقدمہ میں وکیل تھا. یہ مقدمہ وہی پادری ہنری مارٹن کلارک کے والا مقدمہ ہے. تو اس مقدمہ میں نے ان کے لیے ایک قانونی بیان تجویز کیا اور ان کی خدمت میں پیش کیا. انہوں نے اسے پڑھ کر کہا کہ اس میں تو جھوٹ ہے. میں نے کہا کہ ملزم کا بیان حلفی نہیں ہوتا، اور قانوناً اسے اجازت ہے کہ جو چاہے وہ بیان کرے. اس پر آپ حضرت نے فرمایا کہ قانون نے اسے یہ تو اجازت دے دی ہے کہ جو چاہے بیان کرے، مگر خدا تعالیٰ تو اجازت نہیں دیتے. خدا تعالیٰ نے تو اجازت نہیں دی کہ وہ جھوٹ بھی بولے، اور نہ ہی قانون ہی کا یہ منشا ہے. بس میں کبھی ایسے بیان کے لیے آمادہ نہیں ہوں جس میں واقعات کا خلاف ہو. میں صحیح امر پیش کروں گا. مولوی صاحب کہتے تھے، وکیل صاحب، کہ میں نے کہا آپ جان بوجھ کر اپنے آپ کو بلا میں ڈالتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ جان بوجھ کر بلا میں ڈالنا یہ ہے کہ میں قانونی بیان دے کر ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے خدا کو ناراض کر لوں. یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، خواہ کچھ بھی ہو. لالا دینہ ناتھ صاحب بیان کرتے تھے، یہی جو ایڈیٹر تھے عرفانی صاحب کو انہوں نے بیان کیا، کہ مولوی فضل الدین صاحب کہتے تھے کہ یہ باتیں مرزا صاحب نے ایسے جوش سے بیان کیں کہ ان کے چہرے پر ایک خاص قسم کا جلال اور جوش تھا. میں نے یہ سن کر کہا، وکیل صاحب نے کہا اعظم صاحب کو کہ آپ کو میری وکالت سے کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا. اس پر آپ نے فرمایا کہ میں نے کبھی وہم بھی نہیں کیا کہ آپ کی وکالت سے فائدہ ہوگا یا کسی اور شخص کی کوشش سے فائدہ ہوگا، اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کی مخالفت مجھے تباہ کر سکتی ہے. میرا بھروسہ تو خدا تعالیٰ پر ہے جو میرے دل کو دیکھتا ہے. آپ کو وکیل اس لیے کیا ہے کہ رعایت اسباب ادب کا طریق ہے، اور میں چونکہ جانتا ہوں کہ آپ اپنے کام میں دیانتدار ہیں، اس لیے آپ کو مقرر کیا. یہ تو ایک ظاہری ذریعہ جو استعمال ہونا چاہیے اس کے لیے کر رہا ہوں میں، کوئی انحصار نہیں ہے آپ پہ. مولوی فضل الدین صاحب کہتے تھے کہ میں نے پھر کہا کہ میں تو یہی بیان تجویز کرتا ہوں. مرزا صاحب نے کہا کہ نہیں،
جو بیان میں خود لکھتا ہوں نتیجہ اور انجام سے بے پرواہ ہو کر وہی داخل کر دو، اس میں ایک لفظ بھی تبدیل نہ کیا جاوے، اور میں پورے یقین سے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کے قانونی بیان سے وہ زیادہ مؤثر ہوگا، اور جس نتیجہ کا آپ کو خوف ہے وہ ظاہر نہیں ہوگا، بلکہ انجام انشاءاللہ بخیر ہوگا۔ اور اگر فرض کر لیا جاوے کہ دنیا کی نظر میں انجام اچھا نہ ہو، یعنی مجھے سزا ہو جاوے، تو مجھے اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ میں اس وقت اس لیے خوش ہوں گا کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی۔ لالا دینہ ناتھ کہتے تھے کہ مولوی فضل الدین صاحب نے بڑے جوش اور اخلاص سے اس طرح پر مرزا صاحب کا ڈیفنس پیش کیا اور کہا کہ انہوں نے پھر قلم برداشتہ اپنا بیان لکھ دیا، اور خدا کی عجیب قدرت ہے کہ جیسا وہ کہتے تھے اسی بیان پر وہ بری ہو گئے۔ مولوی فضل الدین صاحب نے ان کی راست بازی کے لیے ہر قسم کی مصیبت کو قبول کر لینے کی جرت اور بہادری کا ذکر کر کے حاضرین مجلس پر ایک کیف آور حالت پیدا کر دی۔ جو بھی وہاں غیر بیٹھے ہوئے تھے، مخالفت کر رہے تھے، وہ سب چپ ہو گئے۔ اس پر بعض نے پوچھا کہ آپ پھر مرید کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا ذاتی فعل ہے، اور تمہیں یہ حق نہیں کہ سوال کرو۔ میں انہیں ایک کامل راست باز یقین کرتا ہوں، اور میرے دل میں ان کی بہت بڑی عظمت ہے۔ اسی واقعہ کی بابت ماسٹر نذیر حسین صاحب کی ایک روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مولوی فضل الدین صاحب مرحوم ایڈوکیٹ ہائی کورٹ جو تھے، انہوں نے ان کو حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ ایک گہری عقیدت تھی، اور عموماً حضور کے مقدمات میں جایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں انہوں نے مجھے بیان کیا کہ وہ مسیح موعود علیہ السلام کو اعلیٰ درجہ کے کامل راست باز یقین رکھتے ہیں۔ میرے دریافت کرنے پر انہوں نے حضور کا ایک واقعہ بیان کیا، اور انہوں نے بیان کیا کہ ہم ایک مقدمے میں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور ڈپٹی مارٹن کلارک صاحب کے مابین تھا گئے، اور مقدمے میں جب ایک شخص مسمہ عبدالحمید نے بیان دیا کہ مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مارٹن کلارک کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا، تو مولوی فضل الدین صاحب مرحوم وکیل لاہور نے بحیثیت وکیل کے حضرت مسیح علیہ السلام کو کہا کہ آپ نے عدالت میں یہ کہنا ہے کہ میں عبدالحمید کو نہیں جانتا، اس کے بعد باقی کارروائی ہم خود دیکھ لیں گے، سنبھال لیں گے، اب یہ بیان دے دیں میں نہیں جانتا۔ وکیل صاحب مرحوم فرماتے تھے کہ ہم نے حضور کو ہر طرح سے یقین دلایا کہ صرف حضور اپنا اتنا بیان دے دیں تو حضور کی کامیابی یقینی نہیں ہے، ورنہ رہائی ناممکن ہے۔ وکیل صاحب فرماتے تھے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ہماری ساری تجاویز کو سن کر فرمایا کہ میں دنیا میں راستی کو قائم کرنے کے لیے آیا ہوں، میں ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گا، خواہ مجھے پھانسی دے دی جائے۔ میں عبدالحمید کو جانتا ہوں، وہ قادیان میں آیا کرتا تھا، میں اس سے ہرگز انکار نہیں کر سکتا، خواہ کچھ ہو جائے۔ مولوی فضل الدین صاحب مرحوم وکیل فرماتے تھے کہ ہم نے حضور سے عرض کیا کہ جان بچانا فرض ہے، اس لیے اگر حضور جھوٹ نہ بولنا چاہیں تو کم از کم ایسا جواب دیں جس میں صاف طور پر یہ نہ پایا جائے کہ حضور اس کو جانتے ہیں، جو جھوٹ نہیں لیکن گول مول سی بات کر دیں۔ تو حضور نے فرمایا میں تو ایسا بھی نہیں کر سکتا، خدا نے مجھے دنیا میں اپنا نمونہ پیش کرنے کے لیے بھیجا ہے، میں جان بچانے کی خاطر ایسا نمونہ پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اگر سچ بولتے ہوئے ہماری جان بھی جائے تو تب بھی ہم کامیاب ہو گئے۔ مولوی فضل الدین صاحب مرحوم فرماتے تھے، غیر احمدی تھے یہ، کہ ہم اس وقت بالکل مایوس ہو گئے، اور جب حضور کا بیان عدالت میں ہوا تو حضور نے صاف طور پر اقرار کر لیا کہ میں عبدالحمید کو جانتا ہوں۔ اس پر ہم نے یقین کر لیا کہ اب رہائی ناممکن ہے، مگر خدا کی نصرت اس مقدمہ میں حضور کو جو نصیب ہوئی، یہ دیکھ کر ہم حیران ہو گئے کہ خدا نے کس طرح سے اپنے مامور کے مدد کی، اور وہ اس سنگین مقدمہ میں باعزت طور پر بری ہو کر کامیاب ہو گئے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ذبح ہو گئے مگر حق کہنے سے نہ رکے. انہوں نے ایسی کشور کشائی کی کہ اس کی نظیر نہیں ملتی. اس کی وجہ کیا تھی؟ ان میں اخلاص تھا، صدق تھا اور وفا تھی. اس قسم کے مسئلے اندیش دہریے ہوتے ہیں جو خدا تعالیٰ پر وثوق رکھتے ہیں اور خدا کے لیے ایک بات کرتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی نصرت آئے گی، اس لیے وہ ایسا نہیں کرتے. جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے کہ حق بات کہنے سے رکیں. مجھ سے اگر سوال ہو کہ تم مسیح موعود کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میں بتاؤں کہ اس کا کیا جواب دیتا ہوں. سوا صدق اور مردانہ ہمت کے کام نہیں چلتا. ہم پر اس قدر مقدمے کیے گئے مگر ان کا انجام کیا ہوا؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان باتوں سے ڈر کر ہم نے قدم پیچھے ہٹایا ہو؟ یہ شرک ہے. میں یقین رکھتا ہوں کہ خدا ہے اور وہ اپنے مخلص بندوں کی مدد فرماتا ہے. میں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے خدا تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اسلام ہی ایک مذہب ہے جس سے یہ جوہر پیدا ہوتا ہے. یہ صرف آپ کے لیے مخصوص نہیں فرمایا، سب کے لیے ہے. جو بھی سچے دل سے کہے گا، اللہ تعالیٰ بھی یقین رکھے گا، وہ بچایا جائے گا. ایک بچپن کے جاننے والے ایک ہندو کی شہادت کا ذکر آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے بچپن سے مرزا غلام احمد کو دیکھا ہے. میں اور وہ ہم عمر ہیں. قادیان میرا آنا جانا ہمیشہ رہتا ہے اور اب بھی دیکھتا ہوں جیسی عمدہ عادات اب ہیں ایسی نیک خصلتیں اور عادات پہلے بھی تھیں. آپ کی زندگی کی بات کر رہے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ سچا ایمانت دار نیک میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پرمیشور مرزا صاحب کی شکل اختیار کر کے زمین پر اترا ہے اور پرمیشور اپنے جلوے آپ دکھا رہا ہے. آپ کے بڑے صاحبزادے مرزا سلطان احمد صاحب لکھتے ہیں کہ والد صاحب ہر وقت دین کے کام میں لگے رہتے تھے. گھر والے ان پر پورا اعتماد کرتے تھے. گاؤں والوں کو بھی ان پر پورا اعتبار تھا. شریک جو ویسے مخالف تھے ان کی نیکی کے اتنے قائل تھے حضرت مسلم کی نیکی کے کہ جھگڑوں میں کہہ دیتے تھے کہ جو کچھ یہ کہہ دیں ہم کو منظور ہے. ہر شخص ان کو امین جانتا تھا، سچا جانتا تھا. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق آپ کے والد صاحب کو خیال تھا کہ ان کا گزارا کس طرح چلے گا. نہ تو یہ جائیداد کا انتظام کر سکتے ہیں اور نہ نوکری کرنا چاہتے ہیں. قریب کے گاؤں کا ایک سکھ تھا، اس کے 2 بیٹے دادا صاحب کے مسلم کہتے ہیں ہمارے دادا کے پاس آیا کرتے تھے. ان میں سے ایک نے مجھے سنایا، حضرت مسلم موعود کو سنایا واقعہ کہ بڑے مرزا صاحب نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ تم جاؤ، غلام احمد تمہاری عمر کا ہے، اسے سمجھاؤ کہ اگر وہ جائیداد کا انتظام نہیں کر سکتا تو اسے ملازم کرا دوں. میں نے جا کر کہا کہ آپ کے والد صاحب ناراض ہو رہے ہیں کہ آپ کوئی کام نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کیا بھائی کے ٹکڑوں پر، والد صاحب نے کہا اسے کہو کہ کیا بھائی کے ٹکڑوں پر پڑے رہو گے ساری عمر؟ جب میں چلا جاؤں گا کیا کرو گے؟ اگر تمہیں کہو تو میں ملازم کروا دوں. حضرت مسیح علیہ السلام نے سن کر فرمایا والد صاحب تو یوں ہی فکر کرتے ہیں، انہیں کہہ دو میں نے جس کا نوکر ہونا تھا ہو گیا ہوں. باوجود ہے کہ دادا صاحب دنیا دار آدمی تھے، اس سکھ کا بیان ہے کہ جب میں نے انہیں جا کر کہا کہ وہ تو یہ کہتے ہیں، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام یہ کہتے ہیں، تو وہ خاموش ہو گئے اور پھر کہا اگر اس نے یہ کہا ہے میرے بیٹے مرزا غلام احمد نے تو سچ کہتا ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ مجھے خوب یاد ہے اور میں اس واقعے کو کبھی نہیں بھول سکتا کہ جب 1916 میں مسٹر والٹر جہانی جو آل انڈیا YMCA کے سیکریٹری تھے اور سلسلہ احمدیہ کے متعلق تحقیق کرنے کے لیے قادیان آئے تھے، انہوں نے قادیان میں یہ خواہش کی کہ مجھے بانی سلسلہ احمدیہ کے کسی پرانے صحابی سے ملایا جائے. اس وقت منشی اروڑا صاحب مرحوم قادیان میں تھے. مسٹر والٹر کو منشی صاحب مرحوم کے ساتھ مسجد مبارک میں ملایا گیا. مسٹر والٹر نے منشی صاحب سے رسمی گفتگو کے بعد یہ دریافت کیا کہ آپ پر جناب مرزا صاحب کی صداقت میں سب سے زیادہ کس دلیل نے اثر کیا ہے؟ منشی صاحب نے جواب دیا
کہ میں زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں اور زیادہ علمی دلیلیں نہیں جانتا، مگر مجھ پر جس بات نے سب سے زیادہ اثر کیا وہ حضرت مرزا صاحب کی ذات تھی، جس سے زیادہ سچا اور زیادہ دیانتدار اور خدا پر زیادہ ایمان رکھنے والا شخص میں نے نہیں دیکھا۔ انہیں دیکھ کر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ شخص جھوٹا ہے، باقی میں تو ان کے منہ کا بھوکا تھا، مجھے زیادہ دلیلوں کا علم نہیں۔ یہ کہہ کر منشی صاحب مرحوم حضرت مسیح علیہ السلام کی یاد میں اس قدر بے چین ہو گئے کہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور روتے روتے ان کی ہچکی بند گئی۔ اس وقت مسٹر والٹر کا یہ حال تھا، جو انٹرویو لے رہے تھے ان کا، کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، بالکل چہرہ سفید ہو گیا، ان کے چہرے کا رنگ ایک دھلی ہوئی چادر کی طرح سفید پڑ گیا۔ اور بعد میں انہوں نے اپنی کتاب احمدیہ موومنٹ میں اس واقعے کا خاص طور پر ذکر بھی کیا اور لکھا کہ جس شخص نے اپنی صحبت میں اس قسم کے لوگ پیدا کیے ہیں اسے ہم کم از کم دھوکے باز نہیں کہہ سکتے۔ حضرت میاں رحیم بخش صاحب بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک شخص محمد ابراہیم احمدی ملا، چند باتیں میری ان سے ہوئیں، میں قائل ہو گیا۔ رات کو مجھے خواب آئی کہ ہم چاروں بھائی ایک پہاڑ کی غار میں بھولے ہوئے ہیں، راستہ نہیں ملتا، میں ایک طرف سے چڑھ کر اوپر آ گیا ہوں، میں نے دیکھا کہ ریل چل رہی ہے، یعنی ٹرین چل رہی ہے، گاڑی، مگر زمین سے بہت اونچی ہے، میں حیران ہوں کہ کیسے چڑھوں اس پر۔ اوپر ایک شخص کھڑا ہے، وہ کہتا ہے کہ نیچے جو رسی آسمان سے لٹک رہی ہے اس کو پکڑو تب اوپر چڑھ سکتے ہو۔ خواب میں یہ سارا نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ صبح ابراہیم صاحب میرے پاس آئے، میں نے اپنی خواب سنائی، انہوں نے قرآن کریم نکال کر مجھے بتایا کہ واعتصموا بحبل اللہ کا مفہوم بتایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ میں نے بیعت کا خط لکھ دیا۔ جواب آیا کہ بیعت منظور ہے، مگر قادیان میں ضرور آؤ، یہ مجھے جواب آیا حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف سے، یہ جس نے بھی لکھا، ان کے سیکرٹری نے، لکھنے والے نے۔ تو میں نے اسی وقت قادیان کی تیاری کر لی۔ امرتسر کے اسٹیشن پر جب میں بٹالہ والی گاڑی پر سوار ہوا تو 2-3 سکھ میرے کمرے میں تھے، بہت بوڑھے تھے۔ مجھے پوچھا کہ کہاں جاتے ہو؟ میں نے کہا قادیان۔ انہوں نے کہا، ان سکھوں نے کہا کہ مرزے کی قادیان؟ میں نے کہا ہاں، نہیں جا رہا ہوں۔ بتاؤ تو صحیح وہ کیسا ہے؟ میں نے ویسے ہی باوجود خواب دیکھ لی تھی، پھر بھی میں نے ذرا اپنے مزید دل کی تسلی کے لیے میں پوچھا، ان سے ہی پوچھوں کہ کیسا ہے وہ حضرت مسیح السلام کے متعلق۔ وہ کہنے لگے بڑا مشہور ہے، وہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ سکھوں نے کہا، یہ تو ان کی عقل کے مطابق سوچ تھی، آپ کا دعویٰ تو یہ تھا کہ خدا تعالیٰ نے سے الہام پا کر میں بھیجا گیا ہوں اور خدا تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ بہرحال کہتے ہیں میں نے ویسے ہی شرارتاً باوجود اس کے کہ بیعت بھی کر لی تھی، پھر بھی شرارت سوچی ان کو کہ میں مرزا صاحب کو جانتا ہوں۔ میں نے کہا انہیں، میں مرزا صاحب کو جانتا ہوں، سیالکوٹ میں وہ اور میرا باپ دونوں ملازم تھے، وہ مل کر بھنگ وغیرہ پیا کرتے تھے۔ میں نے ویسے کہہ دیا ان سے مذاق میں۔ بہرحال ایمان کی کمزوری ہوتی ہے شروع میں۔ بہرحال کہتے ہیں میں نے کہا وہ تو مسلم السلام کے متعلق وہ تو میرے والد کے ساتھ بھنگ پیا کرتے تھے۔ اس پر ان سکھوں نے کہا کہ میاں یہ ہرگز مت کہو، وہ تو ایک سادھو آدمی ہے اور ایک نہایت صادق اور امین آدمی ہے، وہ ایسا مشہور ہے کہ لوگ اس کی مثال پیش کیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی سچ بولے تو ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ کیا تو مرزا غلام مرتضیٰ کا لڑکا ہے؟ یہ تو مثال بن چکے ہیں ہمارے لیے صداقت، سچائی ان کی۔ وہ ہمارے ساتھ بچپن میں کھیلتا رہا، کتاب سنایا کرتا تھا، رئیس کا لڑکا تھا، یعنی ہم رئیس قادیان کے بیٹے تھے، ہم ادب کرتے تھے، وہ دن بدن تبدیل ہوتا گیا، ہم اس لیے ادب کرتے تھے کہ رئیس کا بیٹا ہے۔ بہرحال کہتے ہیں وہ تمہیں تبدیلی آتی گئی اور ایک زمانہ اس پر ایسا آیا کہ اندر ہی رہنے لگا، باہر نکلتا نہیں تھا، یعنی گوشہ نشینی اختیار کر لی ہم سامنے، اندر ہی اندر جادو پکاتا رہا۔ ان کے تو وہمی آدمی ہوتے ہیں نا، مذہب کا تو پتہ نہیں، ان کا خیال تھا کہ جادو کر رہے ہیں اندر بیٹھ کے۔ اور قادیان کے ارد گرد 4 میل پر اس نے جادو کر دیا، یعنی کہ اپنا قائل کر لیا، لوگ سچائی کا لوہا منوا لیا
کسی مذہب کا کوئی شخص اس کے پاس آئے تو وہ اس کے مذہب سے اپنے آپ کو سچا ثابت کر کے دکھا دیتا اور اس کے مذہب کو جھوٹا ثابت کر دیتا۔ وہ کہتا ہے میں آسمانوں سے آیا ہوں، سکھ نے یہ باتیں بتائیں ان کو، تو میں نے ان سے یہ باتیں سن لیں۔ پھر جب قادیان میں مہمان خانے میں اترا تو وہاں 3-4 لڑکے تھے، تو کہتے ہیں میں نے کہا چلو آزماؤں کہ میں نے صحیح قبول کیا کہ نہیں، تو میں نے ان لڑکوں سے تیزی کے ساتھ یعنی سختی سے باتیں کرتا تھا، اور مگر وہ نرمی سے پیش آتے تھے، بڑے اخلاق سے پیش آتے تھے باوجود میری بد اخلاقی کے، مگر ان کی تربیت کو دیکھنا چاہتا تھا کیسی ہے۔ کہتے ہیں کہ میری سختی کے مقابلے میں بڑی نرمی اور اخلاق سے پیش آتے تھے۔ میں نے کہا میں مرزا صاحب کو ملنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ اس وقت سیر کو تشریف لے گئے ہیں، ملنا مشکل ہے۔ قادیان پھرتے پھرتے میرا بڑا دل گھبرایا، سخت گرمی کی وجہ سے ارادہ کیا کہ واپس چلا جاؤں۔ انہوں نے کہا ایمان کی مضبوطی ابھی نہیں تھی نا۔ تو راستہ میں ایک عرب ملا، اس نے کہا بھائی صاحب آپ قادیان آئے ہیں، حضرت صاحب کو ضرور دیکھ کے جائیں، اگر یہاں آئے ہو تو پھر مل کے جاؤ مسیح علیہ السلام کو، یہ زمانہ پھر ہاتھ نہیں آئے گا، لوگ آئیں گے مگر یہ وجود پھر نہیں ملے گا، موقع ہے مل کے جاؤ۔ مگر میں نے پرواہ نہ کی اور ٹانگے والے کو کہا کہ ابھی چلو، گرمی سے میں تنگ آیا ہوا تھا، ملاقات بھی نہیں ہو رہی تھی، میں نے واپس جانے کا ارادہ کیا۔ بہرحال کہتے ہیں اتنے میں اذان ہو گئی، میں نے کہا اب نماز پڑھ کے جاؤں گا۔ میں واپس آیا مسجد کی طرف، وہ عرب ملا جو انہوں نے کہا تھا کہ نہ جاؤ۔ اس نے مجھے کہا کہ بھائی صاحب میں اس وقت سے سجدے میں پڑھ کر آپ کے لیے دعا کرتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھہرا دے تا آپ حضرت صاحب کو دیکھ لیں۔ اب یہ ان کا اخلاص تھا عرب صاحب کا بھی۔ انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں، تو وہ پھر ان کا ایک ہی حل ہے کہ اللہ کے حضور حاضر ہو، سجدے میں پڑھ جاؤ۔ کہتے ہیں میں تو سجدے میں پڑھا ہوں اس وقت سے، اور تمہارے لیے یہ دعا کر رہا ہوں کہ تم حضرت مسلم کو دیکھ کے جاؤ۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صاحب کو دیکھا، حضور مجلس میں آ کر بیٹھ گئے، میں سامنے کھڑا تھا اور میری داڑھی سر اور مونچھیں سب مڑی ہوئی تھیں، سب شیو تھا۔ اب آج کل کے زمانے کے نہیں، اس زمانے میں بھی فیشنیبل لوگ اس طرح کیا کرتے تھے۔ حضرت صاحب سر نیچے کر کے بیٹھے تھے۔ میں نے دل میں کہا کہ جب تک میں اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھوں گا یقین کامل نہیں ہوگا۔ گو خط سے بیعت میں نے کر لی تھی، یقین کامل نہیں ہو سکتا ابھی تک، اور باتوں سے لگ بھی رہا ہے کہ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب نے چہرہ اٹھا کر دیکھا، میں نے دل میں کہا کہ آپ صادق ہیں۔ جب آپ کو چہرہ دیکھا تو دل نے سے آواز آئی صادق ہیں، سچے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا کر دیکھا، میں نے کہا آمنا، میں ایمان لے آیا، وصدقنا، آپ صادق ہیں۔ تیسری دفعہ پھر دیکھا تو پھر کہتے ہیں کہ میں قربان ہی ہو گیا۔ پھر نماز کھڑی ہوئی، حضرت صاحب نماز پڑھتے ہی اندر جانے لگے۔ ایک شخص دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا، عرض کی حضور میرے لیے دعا کریں۔ فرمایا آپ تو میری بیعت میں ہیں، میں تو دشمنوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ حضرت خلیفہ نظام الدین صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں سیالکوٹ سے شکارپور سندھ نوکری کے لیے گیا تھا۔ حضرت اقدس علیہ السلام کے خلاف بہت شور سنا۔ امرتسر میں میرے دوست تھے، وہاں سے میں امرتسر آیا۔ امرتسر سے سیالکوٹ جانے کا ارادہ تھا، مگر میں سویا ہی رہا اور 2 گاڑیاں سیالکوٹ کو چلی گئیں۔ جب دیدار ہوا تو معلوم ہوا کہ گاڑیاں چلی گئی ہیں۔ مان دل میں خیال پیدا ہوا کہ مرزا صاحب کا گاؤں نزدیک ہے، ان کو دیکھنا تو چاہیے۔ پھر پوچھا کہ بٹالے کو کب گاڑی جائے گی؟ خیر ان کا لوگوں نے بتایا کہ آدھے گھنٹے بعد جائے گی۔ میں نے ٹکٹ لیا، بٹالہ پہنچ گیا اور وہاں سے پھر پیدل قادیان چلا گیا۔ عصر کے وقت میں وہاں پہنچا اور حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سے ملا۔ وہ سیالکوٹ سے واقف تھے، ان کے سیالکوٹ ہے یہ بھی۔ وہ بڑے خوش ہوئے، کہتے ہیں مجھے دیکھ کے۔ عصر کی نمازیں ہم نے پڑھیں۔ دوسرے روز صبح مولوی عبدالکریم صاحب نے اطلاع دی حضرت مسلم صاحب کو، اور پھر کہتے ہیں کہ وہاں جو مسجد میں کھڑکی کھلتی تھی تاکی کے پاس، حضور نے میری بیعت لی۔ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب کا چہرہ دیکھ کر ہی میرے دل میں تسلی ہو گئی کہ دنیا جھوٹی ہے
مگر یہ چہرہ جھوٹا نہیں. حضور کا چہرے میں خاص کشش تھی. ایک ایسا نور برستا تھا جو دلوں کو مول لیتا تھا. اسی طرح حکیم عبدالرحمٰن صاحب بیان کرتے ہیں میرے والد صاحب جب بیعت کر کے چک نمبر 276 ڈاک خانہ میں ضلع گوجرا ضلع لائے پور میں گئے تو اس علاقے میں انہوں نے خوب تبلیغ کی اور لوگوں نے ان کو اپنا امام مقرر کر لیا. اور جب قرآن مجید پڑھانے لگے اور وفات مسیح کا ذکر آیا تو خوب کھول کر بیان کیا وفات مسیح کو. وہ لوگ حیران ہو گئے. کہتے ہیں ایک شخص تھا وزیر دین، نمبردار تھا گاؤں کا. تو وزیر دین نے ایک دن حکیم صاحب سے کہا کہ مجھے دیگ کی ضرورت ہے. وہ بڑی بڑی دیگیں بڑے لوگ وہاں بنواتے تھے تاکہ عام طور پہ لوگوں کے غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے بنواتے تھے یا بعض فنکشنز کے لیے بھی جو ان کے ہاں ہوا کرتے تھے چودھریوں کے. کہتے ہیں بہرحال انہوں نے کہا دیگ کی ضرورت ہے تو گجرانوالہ میں دیگیں اچھی بنتی ہیں، وہاں چلتے ہیں، میرے ساتھ چلیں، آپ وہاں سے لے لیں. تو میں نے انہیں کہا کہ اگر آپ نے جانا ہی ہے اچھی دیگ لینے تو پھر بٹالہ چلیں، وہ زیادہ اچھی بنتی ہیں وہاں. اور جب بٹالہ پہنچے تو کہتے ہیں چودھری وزیر دین کو میں نے کہا کہ یہاں نزدیک ہی قادیان میں مرزا صاحب رہتے ہیں، میں ان کی بیعت کر چکا ہوں، وہ سچے ہیں، آپ بھی چلیں. تو چودھری صاحب نے کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ ضرور سچے ہیں. چودھری صاحب ان کو پہلے جانتے تھے کیونکہ سیالکوٹ میں میں اور مرزا صاحب اکٹھے ملازم تھے. میں پٹواری تھا اور وہ دفتر میں کام کیا کرتے تھے. حکیم صاحب کے ساتھ چودھری صاحب گئے دیگیں لینے، وہ پھر وہاں ذکر حضرت شروع ہو گیا. تو کہتے ہاں ضرور سچے ہوں گے. اور دفتر میں کیونکہ میں نے کام کرتے دیکھا ہے، انہوں نے کبھی رشوت نہیں لی، نہ کبھی جھوٹ بولا، بڑے پرہیزگار اور متقی تھے. ایسا شخص کبھی جھوٹا دعویٰ نہیں کر سکتا. جیسے میں نے تو ان کو جوانی دیکھی ہوئی ہے، کوئی جھوٹا دعویٰ نہیں ہو سکتا ایسے شخص کا. چلو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. چنانچہ چودھری صاحب نے فوراً جا کر بیعت کر لی. میاں فیروز الدین صاحب بیان کرتے ہیں کہ میرے دادا صاحب کا نام میاں نظام الدین تھا. جس زمانے میں حضرت اقدس علیہ السلام ملازمت کے سلسلے میں تشریف لائے تھے سیالکوٹ میں، میرے دادا صاحب نے ان کو محلہ سالو گجر میں مکان کرایہ پر لے کر دیا تھا. حضور علیہ السلام میرے دادا صاحب سے حضور علیہ السلام نے میرے دادا صاحب سے ایک 6 ماشا سونے کی انگوٹھی بنوا کر بھی گھر بھیجی تھی، اپنے گھر بھیجی تھی بنوا کے. تو میرے دادا صاحب کے ساتھ حضور علیہ السلام کے گہرے تعلقات تھے. جب حضور علیہ السلام نے مسیحیت کا دعویٰ کیا تو میرے دادا صاحب نے کچھ عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کی بیعت کر لی اور سارے خاندان کو کہا کہ میں ان کا اس زمانے سے واقف ہوں جب کہ حضور یہاں ملازم تھے، اس لیے آپ لوگ میرے سامنے بیعت کر لیں، یہ منہ جھوٹوں کا نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں چنانچہ 1892 میں ہمارے سارے خاندان نے بیعت کر لی. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب روایت بیان کرتے ہیں، منشی عبدالعزیز صاحب اوجلوی نے بیان کیا کہ میں 1890 کے قریب موضع جگت پور کولیاں تحصیل گرداسپور میں پٹواری تھا. اور کہتے ہیں 1891 میں کوشش کر کے میں نے اپنی تبدیلی موضع سیکھواں تحصیل گرداسپور میں کروا لی. اس وقت میں احمدی نہیں تھا لیکن حضرت صاحب کا ذکر سنا ہوا تھا. مخالفت تو نہیں تھی لیکن زیادہ تر یہ خیال روک ہوتا تھا کہ علماء سب حضرت صاحب کے مخالف ہیں. سیکھواں جا کر میری واقفیت میاں جمال الدین اور امام الدین اور خیر الدین صاحب سے ہوئی. انہوں نے مجھے حضرت صاحب کی کتاب ازالہ عام پڑھنے کے لیے دی. میں نے دعا کرنے کے بعد کتاب پڑھنی شروع کی. اس کے پڑھتے پڑھتے میرے دل میں حضرت صاحب کی صداقت میخ کی طرح گڑ گئی اور سب شکوک رفع ہو گئے. اس کے چند روز بعد میں میاں خیر الدین کے ساتھ قادیان گیا تو گول کمرے کے قریب پہلی دفعہ حضرت صاحب کی زیارت کی. حضرت صاحب کو دیکھ کر میں نے میاں خیر الدین صاحب کو کہا کہ شکل جھوٹوں والی نہیں ہے. چنانچہ میں نے بیعت کر لی. اس طرح حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایک اور روایت بیان کرتے ہیں،
حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی کہ آنریبل چودھری سر محمد ظفر اللہ خان صاحب نے بدریہ تحریر مجھ سے بیان کیا کہ جب میں نے پہلی بار حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی لاہور میں زیارت کی تو میرے دل میں اس وقت کسی قسم کے عقائد کی تنقید نہیں تھی. جو اثر بھی میرے دل میں اس وقت ہوا وہ یہی تھا کہ یہ شخص صادق ہے اور جو کہتا ہے وہ سچ ہے. اور ایک ایسی محبت میرے دل میں آپ کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈال دی گئی کہ وہی میرے لیے حضور علیہ السلام کی صداقت کی اصل دلیل ہے. میں گو اس وقت بچہ ہی تھا، لیکن اس وقت سے لے کر اب تک مجھے کسی وقت بھی کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑی. بعد میں متواتر ایسے واقعات رونما ہوتے رہے جو میرے ایمان کی مضبوطی کا باعث ہوئے، لیکن میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو آپ کا چہرہ مبارک دیکھ کر ہی مانا تھا، اور وہی اثر اب تک میرے لیے حضور کے دعوی کی صداقت کا سب سے بڑا ثبوت ہے. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ میں 3 ستمبر 1904 کے دن سے ہی احمدی ہوں جب میں نے پہلی دفعہ دیکھا. اس طرح حضرت میاں صدر الدین صاحب بیان کرتے ہیں کہ جس وقت میں نے بیعت کی اپنے باپ کو کہا کہ کیا تمہیں علم ہے کہ لوگ یکوں پر قادیان کیوں آ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے علم نہیں. میں نے کہا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں مسیح موعود ہوں. اس نے کہا میرے باپ نے کہ یہ بات درست ہوگی، میں نے اس شخص کو بچپن سے ہی دیکھا ہے، وہ غلط نہیں کہتے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اب دیکھو خدا نے اپنی حجت کو تم پر اس طرح پر پورا کر دیا ہے کہ میرے دعویٰ پر ہزار ہا دلائل قائم کر کے تمہیں یہ موقع دیا ہے کہ تم غور کرو کہ وہ شخص جو تمہیں اس سلسلے کی طرف بلاتا ہے وہ کس درجے کی معرفت کا آدمی ہے اور کس قدر دلائل پیش کرتا ہے، اور تم کوئی عیب، افتراء یا جھوٹ یا دغا کا میری پہلی زندگی پر نہیں لگا سکتے. تم یہ خیال کرو کہ جو شخص پہلے سے جھوٹ اور افتراء کا عادی ہے یہ بھی اس نے جھوٹ بولا ہوگا. کون تم میں سے ہے جو میری سوانح زندگی میں کوئی نکتہ چینی نہیں کر سکتا ہے؟ بس یہ خدا کا فضل ہے کہ جو اس نے ابتدا سے مجھے تقویٰ پر قائم رکھا، اور سوچنے والوں کے لیے یہ ایک دلیل ہے. حضرت مسیح علیہ السلام ہمیں نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جب سچائی پورے طور پر اپنا اثر پیدا کر لیتی ہے تو وہ ایک نور ہو جاتی ہے جو ہر ایک تاریکی میں اس کے اختیار اس کو نور کو اختیار کرنے والے کے لیے رہنما ہوتا ہے اور ہر مشکل میں بچاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے سچائی پر قائم رہنے والے ہوں اور ہمیشہ اعلیٰ سچائی کے معیار پر عمل کرنے والے ہوں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.